مفتی اکمل صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کسی ہستی کو مستقل بالذات اور فاعل حقیقی سمجھ کر پکارے تو شرک ہے، اگر اللہ کی عطا سے اور غیر مستقل بالذات مانے تو بالکل درست ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ٹرمز انہوں نے کہاں سے نکالی ہیں، اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ٹرمز انہوں نے کہاں سے نکالی؟ بھائی قرآن سے نکالی ہیں۔ اندھے کو نظر نہیں آئے گا، جو دل کا اندھا ہوگا نا اس کو نظر نہیں آئے گا۔ روزے روشن کی طرح قرآن پاک میں سینکڑوں آیات ہیں، اگر آپ ان کو عطائی اور ذاتی کا فرق نہ کریں تو مرزا کافر، مرزا جہنمی، قرآن کا منکر ہو جائے گا۔ اگر عطائی اور ذاتی کا فرق نہ کرے، یہ محدثین نے، فقہاء نے، علماء نے بات سمجھائی ہے، یہ ان کے لیے جو بات سمجھیں گے، جو جاہل ہیں، جو اندھے ہیں دل کے، وہ بات نہیں سمجھیں گے، وہ تنقید کریں گے، ان کا علاج ہمارے پاس ہے۔ مستقل بذات صرف اللہ کی ہستی ہے جس کے پاس ہر طاقت اپنی ہے اور پرماننٹلی اٹیچ ہے اس کے ساتھ۔ باقیوں کے ساتھ جو چیزیں اٹیچ ہیں وہ عطائی ہیں۔ تو کہتے ہیں انبیاء کے ساتھ ہم مستقل بذات نہیں مانتے، عطائی مانتے ہیں، اور محدود مانتے ہیں، اللہ کی لامحدود ہے۔ تو یہ فرق کر لیں تو ٹھیک ہے۔ پوچھے کہاں لکھا ہوا ہے تو وہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ پوچھے کہاں لکھا ہوا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ قرآن میں دلیل ہے، حدیث میں دلیل ہے۔ جو اس دلیل کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، وہ قرآن کا دشمن ہے۔ پہلی دلیل آپ قرآن پاک سے آپ دیکھ لیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 143، اللہ فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ لوگوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128، علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی علیہ السلام مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ رؤوف الرحیم، نبی علیہ السلام رؤوف الرحیم۔ جو عطائی اور ذاتی کو نہیں مانے گا وہ کہے گا نبی علیہ السلام نے شرک کر دی، نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، نبی علیہ السلام بھی رؤوف الرحیم، یہ تو شرک ہو گیا۔ وہ تو قرآن کا دشمن ہے، مرزا جہلمی نبی علیہ السلام کا دشمن ہے، کیونکہ عطائی اور ذاتی کا اگر آپ فرق نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی رؤوف ہے اور تم بھی رؤوف ہو، نبی علیہ السلام بھی، اور اللہ رحیم ہے، نبی علیہ السلام رحیم، یہ تو شرک ہو گیا۔ اتنا بڑا جاہل، اتنا بڑا کمینہ، یہ تو نبی علیہ السلام کا دشمن، یہ قرآن کا دشمن۔ تو آپ کو فرق کرنا پڑے گا کہ اللہ رؤوف رحیم ذاتی طور پر ہے اور نبی علیہ السلام رؤوف رحیم عطائی طور پر ہے، اللہ کی عطا سے ہیں۔ یہ مفتی اکمل صاحب کہہ رہے ہیں، یہ علماء کہتے ہیں، یہ اناڑی، یہ جاہل، اور یہ باقاعدہ انکار کر رہا ہے عطائی اور ذاتی کا۔ جو عطائی اور ذاتی کا انکار کرے وہ مشرک، کافر، نبی علیہ السلام کا دشمن، قرآن کا دشمن، مرزا جہلمی۔ دوسری مثال سورہ شعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ کون شفا دیتا ہے؟ اللہ۔ اور سورہ آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھوں کو، کوڑ کے مرض میں جو مبتلا ہیں میں انہیں شفا دیتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اذن سے۔ تو اگر کوئی کہے کہ عطا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دشمن، قرآن کا دشمن، کیونکہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ کی عطا سے عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے ہیں، شفا ملتی ہے۔ تو جو کہتا ہے عطائی اور ذاتی نہیں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا منکر، قرآن کا منکر۔ یہ ہے مرزا جہلمی، جاہل، اجہل، اناڑی، لوگوں کو قرآن کا دشمن بنانے والا اور خود قرآن کا دشمن۔ بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی۔ تیسری مثال سورہ توبہ آیت نمبر 59، اللہ کے نہیں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا، تو اللہ بھی دینے والا ہے اور رسول پاک بھی دینے والے ہیں۔ تو اگر کوئی ذاتی اور عطائی کا فرق نہیں کرتا تو وہ کہے گا نبی علیہ السلام نعوذ باللہ، کیا یہ حکم لگائے گا کہ اللہ بھی دے رہا ہے، نبی علیہ السلام بھی دے رہے ہیں؟ تو یہ کر رہا ہے عطائی اور ذاتی کا انکار، یہ قرآن کا منکر، قرآن کا دشمن، نبی علیہ السلام کا دشمن، رب تبارک و تعالیٰ کا دشمن۔ تو ہم کریں گے عطائی اور ذاتی کا فرق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی طور پر دیتا ہے اور نبی علیہ السلام اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ وقالو، اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، کہ ان قریب اللہ ہمیں اپنے فضل سے دیں گے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے فضل سے دیں گے۔ تو اللہ کا فضل اور رسول پاک کا فضل، تو اللہ کا فضل ذاتی اور نبی علیہ السلام کا فضل عطائی، اللہ کی عطا سے۔ تو جو عطائی اور ذاتی کا فرق نہیں کرے گا وہ ان آیات کا منکر ہوگا، وہ کافر ہوگا، مشرک ہوگا، نبی علیہ السلام کا دشمن، غدار، مرزا جہلمی، غدار، جاہل، اجل، اناڑی۔
ہاں اس کے الٹ جو لکھا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اس کے الٹ جو لکھا کہتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں، یعنی عطائی اور ذاتی نہیں ہے، اس کے الٹ جو لکھا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. سن لیتے ہیں ذرا. مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے اور امام بخاری نے الادب المفرد میں بھی لی ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے نبی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر ند بنا دیا ہے، اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا ہے. من گھڑت جھوٹی روایت. سامنے مشکات اس کی پڑھی ہوئی ہے، مشکات میں لکھا ہوا ہے کہ منقطع روایت ہے، منقطع روایت ہے. آگے تفصیل میں آپ کو پوری بتاتا ہوں. قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ اکیلا جو اللہ چاہے. اب وہاں پہ مفتی اقبال صاحب یا ان کے فرقے کے ماننے والے لوگ ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا یا رسول اللہ ہم آپ کو غیر مستقل بذات اور عطائی مانتے ہوئے کہہ رہے ہیں. غیر مستقل بذات اور ہم آپ کو عطائی مان رہے ہیں. اگر اکمل صاحب ہوتے اور ان کے فرقے کے لوگ ہوتے، بھائی اکمل صاحب آپ کو بتا رہے ہیں، اہل سنت آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کفر کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو آپ نے روایت پیش کی ہے مسند احمد سے اور دوسری ویڈیو میں کہتا ہے کہ مشکات میں ہے، پھر وہ دکھائیں. اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بہت ساری اور جو ہے وہ قرآن پاک میں آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے. تو یہ شرک نہیں ہو گیا مرزا جیلمی کہ عزت تو اللہ کے لیے، تو اللہ کے رسول اور مومنوں کے لیے عزت کیسے ہو گئی؟ تو ہم کہیں گے عطائی ہے، اللہ کے لیے عزت ذاتی، اور اللہ جسے عطا فرمائے مومنوں کو اپنے پیاروں کو یہ عطائی ہے. اگر یہ فرق نہیں کرے گا مرزا جیلمی کافر، مشرک، قرآن کا دشمن. اب دوسری ویڈیو دیکھیں پھر ہم اس حدیث پر بات کرتے ہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو عطائی مان رہا ہوں، غیر مستقل بذات مان رہا ہوں اور میں اللہ کی طاعت سے ہی مان. اس زمانے میں یہ کہانیاں نہیں ہوتی ہیں بھائی، وہ تو دین سیدھا سیدھا سی. اس زمانے میں کہانی نہیں ہوتی تھی، دین سیدھا ہوتا تھا. کتنا کمینہ جھوٹا ہے، جھوٹی من گھڑت روایت اس نے پیش کی ہے. مشکات المصابیح سے یہ حدیث اس نے دکھائی ہے 4779 4779 اور یہاں شروع میں لکھا ہوا ہے وفی روایت منقطع. یہ منقطع روایت ہے جس میں یہ ہے کہ یوں نہ کہا کرو جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے، بلکہ یوں کہا کرو جو اکیلا اللہ چاہے. یہ منقطع روایت ہے، منقطع موضوع من گھڑت روایت ہے. کتنا کمینہ امام صاحب نے لکھا ہے کہ موضوع منقطع روایت ہے، تو وہ موضوع منقطع روایت بیان کر رہا ہے. اس کے اوپر روایت ہے بالکل اس نے دکھائی ہے مشکات المصابیح میں. اوپر کیا ہے 4778، اس میں کیا ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا یوں نہ کہا کرو جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یوں کہو جو اللہ چاہے پھر فلاں چاہے. اللہ چاہے پھر ثم کا لفظ کہو، پھر فلاں چاہے. تو یہ ہے صحیح روایت، وہ منقطع روایت. اور البانی نے اس پر کوئی حکم نہیں لگایا. دوسرے وہابی نے اس کو حسن کہا نیچے والی کہ جو منقطع ہے. اور کیا کہتے ہیں جناب اس کا شاہد جو اوپر والی روایت ہے. منقطع روایت شاہد کیسے ہوگی؟ شاہد ہوتا ہے پورا ایک مضمون ملتا جلتا ہو. تو اوپر ہے کہ جو اللہ چاہے پھر کہو جو آپ چاہیں، یعنی جو اللہ چاہے جو پھر ثم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کا مضمون ہے. اور نیچے جو منقطع روایت ہے اس کا مضمون ہے کہ جو صرف اللہ چاہے. اس کا مضمون ہی الگ ہے، تو اس کی شاہد کیسے بن گئی؟ کھینچ کے زبردستی اس کا شاہد بنایا اور کہا امام صاحب نے، صاحب مشکات نے لکھا ہے کہ منقطع روایت ہے. تو منقطع روایت کو پڑھا ہے، صحیح روایت کو چھوڑ رہا ہے. ابن ماجہ میں حدیث ہے 2117 اور 2118. شعیب ارنوت نے اس کو صحیح کہا، اور البانی کے شاگرد ہیں سبی بن حسن حلاق، اس نے صحیح کہا. وہ کیا ہے 2117 کہ آپ علیہ السلام فرمائے اذا حلف احدکم فلا یقل ما شاء اللہ وشئت. جب تم میں سے کوئی قسم کھائے تو یہ نہ کہے کہ جو اللہ چاہے وشئت جو آپ علیہ السلام چاہیں، لیکن لیقل اسے یہ کہنا چاہیے ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ چاہے ثم شئت پھر جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے آپ چاہیں. صحیح روایت. تو موضوع من گھڑت روایت کو پیش کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جناب علی توحید ہے
اور جو یہ توحید بیان نہیں کرتے وہ کون ہے؟ شیطانی توحید والے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اور 2118 نمبر روایت جس کو صبی حسن بن خلاق نے صحیح کہا، شعیب ارنوت نے صحیح کہا، اس میں یہ ہے 2118، یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک صحابی نے خواب میں ایک اہل کتاب کو دیکھا، تو اہل کتاب نے کہا تم اچھے لوگ ہو لیکن اگر تم شرک نہ کرو تو۔ اس نے کہا جی ہم کیا شرک کرتے ہیں؟ اس نے کہا تم شرک یہ کرتے ہو، کہتے ہو ماشاء اللہ و شاء محمد، جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے، تم یہ شرک کرتے ہو۔ دیکھیں مسلمانوں پر یہودی شرک کا جو ہے وہ لگاتے تھے، آج یہی یہودیوں کی نسل، یہ منگول کی نسل مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا تعلیم دی؟ فرمایا اس طرح کرو، یوں کہو ماشاء اللہ ثم شاء محمد، جو اللہ چاہے پھر جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہیں۔ یہ کون سی حدیث ہے؟ صحیح حدیث، شعیب ارنوت نے اس کو صحیح کہا، اور جناب علی محقق صبی بن حسن حلاق نے صحیح کہا کہ آپ علیہ السلام ماشاء اللہ ثم شاء محمد، جو اللہ چاہے، پھر ثم کا لفظ ڈالو، پھر جو محمد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہیں۔ مرزا جیلمی، یہ ہے توحید۔ تم شیطانی توحید بیان کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، اور سامنے مشکات المصابیح رکھی ہوئی ہے، اس میں کیا ہے؟ پہلی حدیث میں ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور سوالات کیے، انسانی شکل میں آئے، تو جب چلے گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہیں پتہ ہے کون تھا؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے کیا کہا؟ اللہ و رسول عالم۔ مسلم کی روایت ہے اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، اور مشکات کی پہلی حدیث ہے اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ مرزا جلمی، اگر آپ اس میں ذاتی اور عطائی کا فرق نہیں کرتے تو تم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کیا حکم لگاؤ گے کہ اللہ بھی جانتا ہے، نبی علیہ السلام بھی جانتے ہیں؟ یہ تو نبی علیہ السلام پر نعوذ باللہ شرک کا فتویٰ لگانے والا ہے، کمینہ۔ آپ کو فرق کرنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اور اللہ کی عطا سے آپ علیہ السلام کو علم ملا، اس سے آپ علیہ السلام جانتے ہیں۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں، تو صحابہ پر اس نے کیسے فتوے لگا دینے ہیں؟ پھر اس کمینے نے یہ دین پڑھا ہے؟ آگے دیکھیں خود اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے، اتنا کمینہ ہے۔ لیکن خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ ہاں، یہ دوسری ویڈیو میں پہلے کہہ رہا ہے کہ جناب علی یہ مفتی اکمل صاحب کے فرقے کے لوگوں نے یہ پتہ نہیں کہاں سے نکالا ہے، کہاں ہے ان کے پاس دلیل؟ ہاں جی، عطائی اور ذاتی کا فرق ہے۔ عطائی اور ذاتی کا فرق ہے، کمینے آدمی، تم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ ہے ہی نہیں ان کے پاس دلیل، لیکن کوالٹی بہت بڑی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو عطائی مان رہا ہوں، غیر مستقل بذات۔ یہ پچھلی میں نے ساتھ میں لگائی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے اس کمینے کی حرکتیں ہیں۔ مان رہا ہوں اور میں اللہ کی اطاعت سے ہی مان۔ اس زمانے میں یہ کہانیاں نہیں سناتی ہیں بھائی، اردو دین سیدھا سیدھا سی۔ لیکن خالق اور مخلوق کا فرق ہے، عطائی اور ذاتی کا فرق ہے۔ مسند احمد میں اور امام بخاری کی کتاب ادب المفرد میں ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ میں اجعلتنی للہ عدلا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو عطائی مان رہا ہوں، غیر مستقل بذات مان رہا ہوں، اور میں اللہ کی اطاعت سے ہی مان۔ اس زمانے میں یہ کہانیاں نہیں سناتی ہیں بھائی، ہاں کہانیاں نہیں ہوندیاں سے بھائی، اب دیکھنا ذرا یہ کہانی سیدھا سیدھا سی۔ اسی واسطے اسی سیدھا سیدھا دین تو بیان کر رہے ہیں، کتاب والا دین۔ نبی الاسلام کے بارے میں قرآن میں ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو رؤوف الرحیم تو اللہ ہے، نبی کہاں سے رؤوف الرحیم ہو گئے؟ اللہ ہے الرؤوف الرحیم، اور نبی اللہ کی اطاعت سے رؤوف اور رحیم ہے۔ جھوٹ بولا قرآن، نبی علیہ السلام رؤوف الرحیم ہے، اللہ بھی رؤوف الرحیم۔ الرؤوف الرحیم کہاں ہے؟ الرؤوف قرآن میں دکھا دے کہاں ہے؟ قرآن پر جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی؟ ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، اللہ لوگوں پر رؤوف الرحیم ہے، علیکم بالمؤمن رؤوف الرحیم، اے محبوب آپ رؤوف الرحیم ہے۔ الرؤوف الرحیم کا فرق، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ رؤوف دونوں طرف ایک ہی ہے، اللہ بھی رؤوف ہے، نبی علیہ السلام۔ الرؤوف نہیں ہے قرآن پاک میں، اگر آیا تو کوئی دکھا دے ہمیں۔ وہ الرؤوف الرحیم نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ لنگوسٹک کا فرق ہے۔ اچھا، دوسری، اللہ کو موت نہیں آئے گی، انسان کو بھی موت نہیں آئے گی، یہ وہ کوالٹی ہے جو اللہ اور بندے کی کامن ہو جائے گی۔ لیکن خالق اور مخلوق کا فرق ہے،
عطائی اور ذاتی کا فرق ہے. عطائی اور ذاتی کا فرق ہے. کمینے پچھلی ویڈیو میں کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی فرق نہیں، انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اپنے آپ کو جھوٹا کرنے والا کمینہ جیلمی. اور میں اللہ کی طاعت سے ہی مان. اس زمانے یہ کہانیاں نہیں سنونیاں بھائی، اردو دین سیدھا سیدھا سی. ہاں، یہ اسی واسطے اسی سیدھا سیدھا دین تو بیان کر رہے ہیں، کتاب والا دین. یہ پچھلی ویڈیو کے کلپ میں نے آپ کو دکھا دیا جو کہ سیدھا سیدھا ہم دین بیان کر رہے ہیں جناب. یعنی کہ عطائی اور ذاتی کا فرق ہم کر ہی نہیں رہے. اگر آپ عطائی اور ذاتی کا فرق نہیں کریں گے تو آپ قرآن کے دشمن ہیں. 2-4 آیتیں مزید آپ سن لیں دوستو. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 213 ہے. اللہ جسے چاہے ہدایت دے صراط مستقیم طرف. اور آپ علیہ السلام کے لیے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ شورى آیت نمبر 52 وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ بھی صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں. اللہ ہدایت دیتا ہے، آپ ہدایت دیتے ہیں. اگر آپ ذاتی عطائی کا فرق نہیں کریں گے تو آپ تو شرک کا فتویٰ لگائیں گے. آپ تو کافر، مشرک، جہنمی، نبی علیہ السلام پر شرک کا فتویٰ لگائیں گے، کمینے آدمی. دوسری آیت فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہے. سورہ منافقون آیت نمبر 8 وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے. بتاؤ اگر آپ ذاتی اور عطائی کا فرق نہیں کریں گے تو پھر کدھر جائیں گے؟ ایک اور آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، وَرَسُولُهُ، اور رسول آپ کے ولی ہیں. بتاؤ والذین آمنوا، اور ایمان والے ولی ہیں. اگر آپ ذاتی عطائی کا فرق نہیں کریں گے تو اللہ ولی ہے، اللہ کے رسول ولی، شرک ہو جائے گا. ایمان والے ولی شرک ہو جائے گا. یہ سیدھا سیدھا دین کیسا بتا رہا ہے؟ یہ تو لوگوں کو مشرک، کافر، قرآن کا دشمن بنا رہا ہے. دوستو یہ اناڑی، قرآن کے دشمن، جاہل، اجہل، منگول مشرکوں کی گندی نسل سے آپ نے بچنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے. یہ تو سیدھا آپ کو جہنمی بنا رہے ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں، جو اس کو امام مانتے ہیں. قرآن کا دشمن بنا رہے ہیں آپ کو. اگر آپ عطائی و ذاتی کا فرق نہیں کریں گے، مرزا جلمی کے چیلے قرآن کے دشمن، نبی علیہ السلام کے دشمن، مشرک، کافر بن جائیں گے. ایسوں کے پیچھے جا کے آپ نے اپنی آخرت برباد کر دینی ہے. اللہ آپ کو ہدایت دے اور ایسے شریروں کی شر سے آپ کو محفوظ فرمائے.